لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، 164۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت کا جو مومنوں پر، مسلمانوں پر اللہ نے عطا فرمائی، اس نعمت کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جسے ہم گن نہیں سکتے۔ صبح سے شام تک اللہ کی نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اللہ نے ظاہری باطنی بہت سارے نعمتوں سے نوازا۔ اب نعمتوں کا لسٹ آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن کسی بھی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں نے نعمت دے کے تم پر، اللہ کا احسان ہے، لیکن احسان جتلانا بولتے ہیں نا جس کو۔ بہت سارے لوگ احسان کرتے لیکن بتاتے نہیں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں طرح بتاتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ میری یہ نعمت ہے، میری یہ قدرت ہے، یہ میری عنایت ہے، ایسا اللہ نے بہت مرتبہ قرآن میں ذکر کیا ہے۔ لیکن احسان کی بات اگر کہیں کی تو یہاں کی ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، احسان کیا۔ مننا اصل احسان کا معنی ہے، اس کا احسان کرنے کا معنی، لیکن اس کا اصل معنی جو ہے قطع کرنے کا ہے، یعنی ختم کرنا۔ کیونکہ جس کے اوپر اللہ کا احسان ہوتا ہے، اللہ کی نعمتیں اس کے اوپر برستی ہیں، تو اس کی پریشانیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ قرآن میں آپ نے پڑھا والتین والزیتون میں فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، اللہ ایمان والوں کو، اچھے اعمال کرنے والوں کو اتنا اجر دیں گے غیر ممنون، جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ ممنون اسی سے مننا سے ہی ہے، غیر نہیں، ممنون قطع، یعنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دنیا کی نعمت ایسی نہیں، ہاں اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، کسی بھی چیز کا بھروسہ نہیں، نوکری کا بھی بھروسہ نہیں، ایک جمعہ دیا آئندہ جمعہ پتہ نہیں، پتہ نہیں، زندگی کا پتہ نہیں۔ لیکن وہاں نعمت جو اللہ دیں گے اس کو کبھی ختم نہیں۔ تو لقد من اللہ علی المؤمنین، لیکن اس کو احسان کے معنی میں کیا کیا جاتا ہے؟ معنی اس کا کیا جاتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان میں انہی کا ایک رسول بھیجا، مومنوں میں، مومنوں ہی میں سے، انسانوں میں، انسان ہو میں سے ہی ایک رسول، بڑا رسول۔ رسول یا نکرہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے عربی محاورے میں، عربی گرامر کے حساب سے نکرہ اگر استعمال ہوتا ہے تو اس میں عظمت کا معنی آتا ہے۔ بہت بڑا رسول بھیجا، بہت عظیم الشان رسول اللہ نے ان میں بھیجا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا دنیا میں بھیجا جانا، ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، لیکن خاص کر کے مومنوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے احسان کا لفظ یہاں استعمال کیوں؟ کیونکہ مومن اس میں ڈبل طور پہ، دوہرے طور پہ کیا کرتا ہے اس سے؟ کیونکہ مومن اس نعمت سے استفادہ کرتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ورنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی رسالت ساری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے ہے، لیکن فائدہ کون اٹھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے، نبوت سے؟
صرف مومن اٹھاتے ہیں۔ اس حساب سے مومنوں کے لیے تو دوہری نعمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساری انسانیت کے لیے ایک نعمت، لیکن مومنوں کے لیے دوہری نعمت ہے، ڈبل نعمت۔ ایک آدمی کے سامنے بریانی ہے، زبردست اچھی بریانی ہے، لیکن وہ آدمی بیمار ہے جس کی وجہ سے وہ کھا نہیں سکتا، تو نعمت سے کیا ہو گیا؟ نعمت ہے لیکن وہ نہیں کھا سکتا۔ نعمت اللہ کے نبی ہیں، قرآن اللہ کی نعمت ہے۔ دنیا میں اگر بڑی نعمت ہے اگر ہے تو دو ہی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ ایک قرآن ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان سے فائدہ کون اٹھا رہے؟ صرف مسلمان اٹھا رہے۔ تو اس لیے مومنوں کا یہاں لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ساری انسانیت کے لیے۔ قرآن کریم کہتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رسول اللہ الیکم جمیعا، پیغمبر آپ کہو میں تم تمام انسانوں کے لیے رسول ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر نذیر بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم تمام عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ لیکن فائدہ کون اٹھاتے؟ آپ کی رحمت سے، آپ کی نعمت سے، آپ کی بعثت سے، آپ کے رسالت سے، آپ کی سنتوں سے، آپ کی تعلیمات سے، آپ کی شریعت سے مسلمان۔ اس لیے مومنوں کا لفظ اللہ نے یہاں استعمال کیا۔ مومنوں پر بڑا اللہ نے احسان کیا، بڑا احسان کیا، بڑا احسان۔ ہاں میرے بھائی بڑا احسان ہے۔ جس کسی کو بھی جو درجہ ملتا ہے، جو کمال ملتا ہے دنیا میں اور آخرت میں، وہ کسی سے مل سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مل سکتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس زمانے سے لے کے اب تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علماء کو، مجتہدین کو، فقہا کو جو بڑا مقام دیا ہے، کس کے صدقے؟ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتے ان کو کون یاد رکھتا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ آگے ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ وہ اس سے پہلے سری گمراہی میں تھے۔ کون سب سے پہلے مخاطب کون ہے قرآن کے؟ صحابہ کرام۔ پہلے کیا تھے؟ وہ کفر شرک میں ملوث تھے، ہر بدکاری، ہر حرام خوری ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ کون سی بدی اور کون سی برائی تھی جو ان کے اندر نہیں تھی؟ ہر برائی میں لوگ ان کے اوپر حکومت کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اتنے گئے گزری قوم۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوتے ہیں، کایا پلٹ جاتی ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، نبی کی باتوں پر چلتے ہیں، اللہ نے اللہ اکبر۔ پھر کیا ہو گیا؟ وہی مکۃ المکرمہ جہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اتنی مطلب گندگی ان کے اندر، کفر اور شرک اتنا کہ جو کعبہ اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا اسی میں کیا کر رہے تھے؟ شرک کرتے تھے، بت کو رکھ کر کے۔ وہ کیا ہو گیا؟ بعد میں پاک ہو گیا، پورا عرب کیا ہو گیا؟ کفر اور شرک سے ایک دم کلین ہو گیا۔ کس کا صدقہ ہے؟ یہ کس کا احسان ہے؟ اللہ کا احسان ہے۔ کس کو بھیج کر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر۔ بہت بڑی نعمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر، اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہے ہیں۔ اس کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ اکرام ہیں، اور اس کے بعد تمام مسلمان قیامت تک آنے والے۔ جس کو جو نعمت ملی یاد رکھنا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ جس کو جو کمال ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ کیا خیر؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، انہی میں سے فرمایا، انفسہم انہی میں سے، مطلب کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہی تھے؟ انسانوں میں سے تھے، انسانوں میں سے ہی تھے۔ ملائکہ، جنات یا کوئی اور بڑی مخلوق میں سے نہیں، کیونکہ سب سے بڑی مخلوق اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ وہ انسان ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کون تھے؟ انسان تھے، اور تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تمام انبیاء بھی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد میں ان کے سامنے کس کو سجدہ کرایا؟ فرشتوں کو سجدہ کرایا۔ اللہ نے بتایا کہ نہیں؟ سب سے بڑی مخلوق، سب سے افضل اشرف مخلوق اگر میرے نزدیک ہے تو وہ کون ہے؟ انسان۔
حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر، ملائکہ۔ اب لوگ عجیب ہے، اب انسان ماننے میں نبی کا انسلٹ مانتے ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان مانیں گے تو ان کا انسلٹ ہوتا ہے سمجھتے ہیں۔ انسلٹ انسان ماننے پر نہیں ہے، تم اگر انسان چھوڑ کر نور بول کر کے مانو گے، وہ فرشتوں میں سے تھے۔ ابھی انسان بھی کوئی اچھا کام کرے تو اس کا ہوگا فرشتہ، بھائی انہیں انسان نہیں، انہیں فرشتہ۔ ارے انسان فرشتے سے بھی بڑا ہوا ہے اگر وہ ایمان اور اعمال صالحہ پہ چلتا ہے، نہیں ہے۔ ہاں جبریل سے بڑا نہیں ہو سکتا، خاص جو 4-5 اللہ کے مقرب فرشتے ہیں ان سے صرف انبیاء بڑھ سکتے ہیں، ان سے صرف انبیاء بڑھ سکتے ہیں، ورنہ عام فرشتے مومنوں کے سامنے ان کی کوئی، سمجھ رہے، وہ تو سب خادم ہیں مومنوں کے۔ کیا خیال آپ کا؟ ارے فرشتوں سے بڑھ کر ہے مقام انسانوں کا، تو انسانوں میں سے ماننا یہ کیا ہے؟ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، اور قرآن یہی کہتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پتی دیوتا ہیں، ہے نا، ان کے کیا کہتے ہیں، شوہر ہیں۔ بیوی کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرا من البشر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ہی تھے، کوئی ان کو بھی ضرورتیں پیش آتی تھی، وہ کھاتے تھے، وہ پیتے تھے، ہاں ان کو بھی بیماری آتی تھی، ان کو بخار آتا تھا۔ ہاں فرشتوں کا ایسا سب ہوتا ہے۔ انسانی جو لوازمات ہیں، جو ضروریات ہیں، وہ سب کس سے بھی لگی ہوئی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے بھی لگی ہوئی تھی۔ اس لیے یاد رکھنا، عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے، لیکن عام انسانوں جیسا نہیں، وہ تو ہر ایک میں اونچا مقام رکھتے ہیں، سمجھ رہے۔ انسانوں میں سے تھے بولنے کا مطلب ہم اپنے جیسا نہ سمجھیں ان کو کہ ہم جیسے نکمے نالائق ہیں، استغفر اللہ۔ انبیاء کی ذات تو بہت اونچی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ جنسیت کے حساب سے، حقیقت کے حساب سے فرشتے نہیں، انسانوں میں سے۔ نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے بول کر کے بھی کیا کرتے ہیں لوگ؟ انسانیت کا انکار کرتے ہیں کہ نبی انسان نہیں ہے، وہ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے۔ تو پھر یہ نصرانیوں میں بھی تمہارے میں کیا فرق ہوا؟ وہ بھی تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، وہ تو اللہ کا بیٹا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا سوچا؟ بیٹا مانیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کی عزت بڑھ جائے گی، ایسا بول کر آج بھی کیا کر رہے ہیں؟ ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر مسلمان بھی اس طرح کا عقیدہ رکھیں گے تو پھر ان میں بھی مسلمانوں میں کیا فرق رہ گیا؟ ارے اللہ کی مخلوق ہیں جتنے بھی ہیں، فرشتے ہوں، انسان ہو، سب ہوں، کوئی بھی اللہ کے صفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کس کا حصہ نہیں بن سکتا۔ مخلوق کا معنی اللہ کی ذات سے باہر کی چیز ہے، اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی کوئی چیز نہیں، سمجھ رہے؟ اگر مانیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تو مخلوق میں سب سے افضل مخلوق انسان ہے، اور انسانوں میں سب سے افضل انبیاء ہیں، اور انبیاء میں سب سے افضل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو انسانوں میں سے ہی تھے کوئی، اور انسانوں میں سے ماننا یہ ایمان ہے۔ اگر کوئی آج مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان نہیں مانتا، عزت دینے کے چکر میں وہ کیا مانتا ہے؟ وہ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، وہ انسان نہیں ہے، تو پھر وہ کافر ہے۔ اب بولیں گے کتنا آپ اتنا ایزی بول دے رہے نا، تو قرآن کریم کا عقیدہ ہے، قرآن کریم کے عقیدے کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو آپ بتاؤ نا وہ ایمان ہے کفر ہے؟ ارے بتاؤ نا، ہاں پوچھ لو آپ کسی بھی مفتی سے، اگر کوئی انسان نہیں مانتا تو اس کا کیا ہے؟ نہیں مانتا تو وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے من انفسہم، اور اس سے پہلے بھی آپ نے کئی مرتبہ سنا قل انما انا بشر مثلکم۔ ارے سورہ کہف پڑھتے نا، ہر جمعہ پڑھتے تو لاسٹ میں ایک آیت آتی ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی۔ پیغمبر آپ کہو کہ میں کیا ہوں؟ بشر ہوں، میں انسان ہوں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ یوحا الی، میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، جس کی وجہ سے مقام کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا۔ اس مقام تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ لیکن حقیقت کیا ہی ہے؟ جنسیت کے حساب سے آپ انسانوں میں سے ہیں، نور بول کر۔ نور نہیں ہے کیا؟ نور ہے، ہدایت کے چراغ ہیں آپ، ہدایت کی روشنی ہے۔ جن کو جو ہدایت ملی ہے، جو رہنمائی ملی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی ذات اطہر کا صدقہ ہے۔
کیا خیال ہے؟ وہ الگ بات ہے نور ہونا، لیکن ذات کے حساب سے نور یہ بولنا پھر اللہ کا جز ماننا یہ صحیح نہیں۔ تو فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ کا احسان ہے لقد من اللہ کہ جب اللہ نے انہی میں سے ایک عظیم الشان پیغمبر مبعوث کیا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے ان کی بعثت کا مقصد، ان کی کیا ذمہ داری تھی اس کو بتا رہے۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتی، وہ پیغمبر ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ یتلو علیہم تلاوت، یتلو علیہم آیاتی، سب سے پہلا مقصد بعثت کا قرآن کریم پڑھنا، اللہ کی کتاب پڑھنا۔ قرآن کریم پڑھنے کے دو مقصد ہوتے ہیں، ایک مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے احکام کو لوگوں کے سامنے کیا کرنا؟ بیان کرنا، کہ قرآن ہے اللہ کا کلام ہے، اس میں بہت سارے احکامات ہیں، اللہ کے قانون ہیں، اس کو کیا کرنا؟ بیان کرنا پڑھ کر کے۔ دیکھو قرآن نے یہ کہا، اللہ کا یہ فرمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، پیغمبر جو آپ کے اوپر وحی کی جاتی ہے قرآن کریم وحی، یہ آپ اس کی تلاوت کیجیے، اس کی تلاوت کیجیے۔ ایک مقصد احکام پہنچانے کے لیے، دوسرا مقصد جسے تبلیغ کہہ سکتے ہیں ہم، دعوت کہہ سکتے ہیں، قرآن کی دعوت، قرآن کی تبلیغ۔ آج بھی کرنے والے کرتے نہیں، قرآن کی تبلیغ کرتے۔ اور دوسرا مقصد ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قرآن کو پڑھنا، جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم اگر نماز میں کوئی پڑھتا ہے، اس کے بغیر تو نماز ہوتی ہی نہیں، نماز نہیں ہوتی قرآن پڑھے بغیر۔ نماز کا بہت بڑا رکن ہے قرآن کی تلاوت کرنا، اور نماز میں قرآن کی تلاوت کرنے سے بہت ثواب ملتا ہے، اللہ کا بہت قرب ملتا ہے۔ آپ خالی ایسے تلاوت کرنا، پھر نماز میں تلاوت کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ جیسے ہی نماز میں تلاوت کرنے لگتا ہے بندہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے وہ ملتبس ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام کیا کر رہا ہے؟ وہ پڑھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو کیا کرتے ہیں؟ غور سے سنتے ہیں جب وہ پڑھتا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کے دو مقصد ہوتے ہیں، کہ تبلیغ کرنے کے لیے، دوسروں کو اللہ کا احکام سنانے کے لیے، دوسرا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خود سے کیا کر لینا؟ پڑھنا، نماز میں پڑھنا، الگ سے پڑھنا، سمجھ رہے؟ اور اس کا ثواب بے شمار ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی جو اوراد، وظائف، تسبیحات جو پڑھتے ہیں نا، سب سے افضل اوراد قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ آپ پڑھیں گے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اس سے بھی افضل کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ ہاں موقع محل وہ الگ بات ہے، اب نماز جیسے ہی ہوگی السلام علیکم السلام علیکم، اس کے بعد صبح میں بولے سب سے افضل ورد قرآن کی تلاوت کرتے، لے بیٹھ گئے۔ اس ٹائم پہ کیا پڑھنے کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے وہ پڑھیں، جیسے 3 تسبیحات پڑھنے کے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آیت الکرسی، 3 قل پڑھنے کا، یہ سب جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کو ہم پڑھیں۔ پھر اس کے علاوہ جب ٹائم ملتا ہے، سب سے افضل قرآن کریم کی تلاوت، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی، ایک ایک حرف پر۔ ایک آیت پڑھیں گے تو کتنے حرف ہیں اس میں؟ ابھی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، نہیں، ابھی یہ ایک ایک روپیہ، ایک ایک پیسہ بولے تو سمجھ میں آنے گا، یہ نیکی بولے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، شاید سمجھے یا نہ سمجھے۔ ہاں سمجھے، کیونکہ قرآن عام کتابوں کی طرح نہیں ہے۔ عام کتابیں کیا ہے؟ سمجھے تو اس سے تم کو فائدہ ہوتا ہے، قرآن کریم سے سمجھے نہیں تو بھی فائدہ ہوتا ہے، پڑھنے پر فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری کتابیں ایسا نہیں، آپ پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو فائدہ، نہیں سمجھیں گے تو اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ لیکن قرآن ایسا نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے سمجھنے کی کبھی کوشش مت کرو، مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو بغیر سمجھے کہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے بول کر، اور ان کو قرآن کریم سے جدا کرتے ہیں اور موبائلوں سے لگاتے ہیں، یہ لوگ گمراہ ہیں، سمجھ رہے؟ ارے میرے بھائی سمجھے نہ سمجھے، پڑھ رہا تو ہاتھ میں لیا تو اللہ اس کے صدقے اس کو سمجھنے کی بھی توفیق دیں گے۔ کیا خیال ہے؟ وہ پڑھے گا بعد میں کیا بھی کریں گا۔ اب پہلا اسٹیپ کون سا بھی ہے؟ پڑھنے کا ہی ہے، اس کے بعد میں کیا ہے؟ سمجھنے کا ہوتا ہے۔ اب وہ پڑھنے بیچارہ لگا، سمجھ میں آتا ہے نہیں پریجن ಇಲ್ಲ ಬಿಡು 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 ವಿನೇಂದ್ರ ಬಿಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡಿ ವಾರನಲ್ಲುಂಟು کیا ہے؟ تو سمجھے نہ سمجھے، قرآن کریم کی تلاوت کیا ہے؟ اجر اور ثواب اللہ کے قرب کا کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے میں اس کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ یہ نہیں مانگ رہا ہے،
کیونکہ یہ بزی ہے قرآن پڑھنے میں. دوسرے لوگ مانگ رہے ہیں، میں مانگنے والوں سے زیادہ ان لوگوں کو دیتا ہوں جو قرآن کریم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بجاتے ہیں. ہاں ایسا ہے، اللہ کا کلام ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر اور قرآن کریم. اور ہمارے نبی نے بھی یہی کہا جاتے وقت، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بہت مضبوط چیزیں ہیں، اسے تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک قرآن ہے اور ایک میری سنت ہے، میری تعلیمات ہے، اس کو پکڑے رہو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. قرآن کو پڑھنا سمجھنا. خیر، یتلو علیہم آیاتی، سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ وہ رسول مومنوں کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے سنائیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، پاک کرے، ان کو صاف کرے. گندگی ہے، کفر کی گندگی ہے، حسد کی گندگی ہے. ہاں کیسی کیسی گندگی تھی، ساری گندگیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کر دیا. اللہ اکبر. شرک کتنی بڑی گندگی نہیں، عقیدہ، گندا عقیدہ رکھنا، نہیں اس سے بھی ہوتا ہے اس سے بھی ہوتا ہے، سب کو کلین کر دیا. بس ایک اللہ سے ہوتا ہے. یہ کس نے تزکیہ کیا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا، لوگوں کے دلوں کو صاف کیا. یہاں تزکیہ صاف کرنے سے مراد اندر انسان کا اندر ایک ہے نا، جسے دل کہتے ہیں، جسے روح کہتے ہیں، اس کا تزکیہ کرنا. اصل یہی پاکی، باہر سے ایک دم پاک ہے، اندر گندگی ہے، مطلب عقیدہ صحیح نہیں ہے، تکبر ہے، حسد ہے، کینہ کپٹ ہے، وہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں، خالی دکھنے میں انسان ہے. وہ تو بس مشین ہے، پخانہ پیشاب کی مشین، ادھر ڈالا ادھر نکلا، ادھر ڈالا ادھر نکلا، بس یہی کام صبح سے شام تک، لوڈنگ ان لوڈنگ. دل پاک رہنا، دل صاف رہنا، دل میں عقیدہ اچھا رہنا، یہ ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا، دلوں کو کلین کیا. حتیٰ کہ کوئی تو ایسے بھی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زنا کی اجازت لے کر کہ یا رسول اللہ اب مجھے زنا کی اجازت، میں ایمان لاؤں گا. یعنی ایسے ماحول میں رہتے تھے، آپ کی دعوت سے میں متاثر ہوں، لیکن میں ایک عادت سے مجبور ہوں، کیا کروں، مجھے زنا کے بغیر ہوتا نہیں ہے، میرے کو ہونا، روز ہونا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نہیں مانا، آپ نے اس کا تزکیہ کیا، اس کو کلین کیا. کیسے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یار تمہاری ماں بہنیں ہیں، بیٹی ہیں؟ اگر کوئی تمہارے ماں باپ کے ساتھ، تمہاری ماں اور بہن، تمہاری بیٹی اور تمہاری بیوی کے ساتھ اس طرح سے کوئی کرتا تو تم اس کو پسند کرتے؟ نہیں یا رسول اللہ. تو تم جس سے بھی ایسا کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی. دماغ کی بتی جل گئی، سمجھ میں آئی بات، عقل میں آئی بات، فوراً توبہ کیا. یہ ہے طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. جناب مار کے بھگایا نہیں، آپ نے تزکیہ کیا، اس کو کلین کیا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اس کے لیے دعا دی، اے اللہ اس کے سینے کو پاک کر دے، کلین کر دے. اس کے بعد سمجھایا. سمجھ رہے؟ ایک آدمی مسجد میں آیا، آگے پیشاب کر دیا، صحابہ اکرام کو آیا غصہ، مارنے کے لیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، ٹھہرو. بعد میں سمجھا اللہ کا گھر ہے، اس کو کلین کر سکتے نا، اس کو کلین کرنے کے لیے پہلے کہا، اس کے بعد میں سمجھایا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا کیا تھا؟ انداز تھا. آپ نے تربیت کی کرتے کرتے صحابہ کیا بن گئے؟ ایسے بن گئے جو خود نہ تھے راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے، جو خود راستے پہ نہیں تھے. آؤٹ لائن بولتے ہیں اسے ہم لوگ، کیا آؤٹ لائن تھے، اب دوسروں کے لیے لیڈنگ کرنے والے، گائیڈنگ کرنے والے بن گئے. اللہ اکبر. ہمارے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہے. قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. سب سے پہلا درجہ نبی کے امت میں مہاجرین، انصار، اور اس کے بعد جو ان کی اتباع کریں گے وہ بھی کیا ہیں؟ کامیاب ہے. کامیابی کے لیے اللہ تبارک ان کی اتباع کرنے کو بھی کیا کر دیا؟ لازم کر دیا. سمجھ رہے؟ بلکہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اگر صحابہ کی طرح تمہارا ایمان ہوگا تو تمہارا ایمان قبول، نہیں تو نہیں. معیار بنا دیا، کسوٹی بنا دیا صحابہ اکرام کے ایمان کو. خیر میں کیا عرض کرتا، وہی زکی. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا وظیفہ کیا ہے؟ ان کا دوسرا مقصد پاک کرنا، کفر کو نکالنا، ایمان داخل کرنا، شرک نکالنا، توحید داخل کرنا، تکبر نکالنا، عاجزی داخل کرنا، گندے اخلاق نکالنا، اچھے اخلاق ان کے اندر داخل کرنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ
صحابہ کرام کی زندگی دیکھو. ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت تعلیمات ہم سب کے لیے بھی ہے. ہمارے نبی کی باتیں پڑھیں, نبی کی تعلیمات پڑھیں, ہم بھی انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے. ہم کو فرصت نہیں اس کے لیے ہم لوگ. خیر, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, تیسرا مقصد فرمایا کتاب کی تعلیم دینا. کتاب مراد قرآن مجید, اس کی تعلیم دینا کہ کون سی آیت کا کیا معنی. دیکھو قرآن کریم عربی زبان میں ہے, اور سب سے پہلے نازل جب ہوا ہے قرآن, کن کے اوپر نازل ہوا؟ عرب لوگوں کے اوپر ہوا. ان کو عربی معلوم ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر آپ کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ ان کو آپ کتاب کی تعلیم دو. معلوم ہوا عربی جاننے سے قرآن کریم جاننا ضروری نہیں ہے. قرآن کریم کی کون سی آیت کا کیا مطلب ہے یہ صرف کون بتا سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے ہیں. ہاں مطلب میرے کو معلوم ہے, عربی معلوم ہے بول کر بیٹھ گئے ہیں, گمراہ بھی ہو سکتے ہیں, چانس ہے. جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے روشنی لے لیں گے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد قرآن کریم کی تعلیم بھی ہے. قرآن کریم کی تعلیم ہے. اگر نہیں ہوتا رسول کی ضرورت تو پھر ڈائریکٹ قرآن سے نازل کرتا, لو تمہیں عرب لوگ ہیں نا, جو سمجھ میں کرو. نبی سمجھائیں گے, وہ تعلیم دیں گے. والحکمت, اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وہ قرآن کی بھی تعلیم دیتے ہیں, حکمت کیا. حکمت بولے تو اس سے پہلے بھی بات آئی ہے. حکمت عقل کی بات ہے, سمجھ کی بات ہے, اور اس سے عام طور پہ علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مراد لیتے ہیں. یہ سنت بھی کیا ہے؟ ضروری. صرف قرآن نہیں, قرآن کریم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے نکلی ہوئی جو سنتیں ہیں اس کی بھی وہ تعلیم دیتے ہیں. تو اس کو بھی فالو کرنا ایمان والوں کے لیے ضروری ہے. فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, حالانکہ یہ لوگ جن پر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے احسان کیا, پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی برکت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی برکت ہے کہ گمراہی سے سیدھا کہاں نکل اونچائی پر پہنچ گئے, راستے پہ ہدایت پر پہنچ گئے, دوسروں کی ہدایت کا بھی ذریعہ بن گئے. ہاں ہسٹری پڑھو عرب لوگوں کی, کہ پہلے کیا تھے وہ لوگ, کیسی جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی برکت ہے کہ ساری گندگیاں نکل گئیں اور ان کے اندر اچھائیاں آ گئیں. تو یہ احسان نہیں ہے. اب کوئی پوچھ رہا ہوں سے احسان نہیں ہے, اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ احسان ہے, ہمارا بہت بڑا احسان ہے. آج ہمارے ملک میں کتنی خرابیاں ہیں, اس خرابی کو کوئی دور کر سکتا ہے؟ سیٹ سے لے کر پیر تک, نیچے سے لے کے اوپر تک پورا کیا ہے؟ گندگی. حکمران بھی, سب بھی. ایک ہی طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی. جو غلامی اختیار کرے گا نبی کی, اس ملک سے پکے طور پہ کیا نکل جائے گی؟ برائیاں نکل جائیں گی. موقع نہیں ہے انہیں بتا دیتا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حاصل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.